تو جب تک وہ قومیں کفر کے ساتھ جرم و فساد میں مبتلا نہیں ہوتی عذاب نہیں آتا۔ اللہ تو ان کو بار بار مہلت دیتے ہیں کہ بچ جائیں عذاب سے، لیکن جب وہ گناہ بھی کریں اور ڈھٹائی بھی کریں، ایک تو ایمان نہ لے آئے اور پھر نبی کو بھی کہیں کہ نہیں یہ جادوگر ہے، جیسے کہ اب لوط کی قوم کی انتہا ہو گئی کہ جو وہ فاحشہ کرتے تھے، کوئی شرمندگی ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے، آدمی اپنے بزرگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا، وہ نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ ایک محاورہ ہے عرب کا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے پر جو مرضی ہے کرو، جب حیا ہی نہیں ہوگا تو کون روکے گا؟ تو یہ جرت کی انتہا ہے کہ گناہ کریں اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے جی آپ یہ لڑکے ہمارے حوالے کریں، اور اللہ کے نبی اتنے مجبور ہو جائیں کہ کہیں ہاں اولائے بناتی۔ اب اس سے ایک بات سمجھیں کہ دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، کیا یہ 2 بیٹیاں سب کو دے دیتے کہ تم نعوذ باللہ ان کے ساتھ جو چاہو کرو؟ تو اس کے 2 جواب۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جو تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں وہ بھی تو نبی کی بیٹی ہوتی ہے، تو تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ آدمی تنگ آ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، لڑکیاں میں دے سکتا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو دے دوں گا۔ یہاں تو ذکر نہیں ہے لیکن دوسری آیات میں ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہمیں لڑکیوں سے تو واسطہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو لڑکیوں کے ساتھ تعلق میں تو پسند ہی نہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس قوم کے کیا گناہ تھے یاد رکھو۔ ایک گناہ تو یہی تھا نا کہ یہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، مجلس کے اندر ان کے جو بنے ہوئے تھے اور اس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور تیسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ یہ سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے اور جو بھی کوئی اجنبی وہاں سے گزرتا اگر لڑکا ہوتا پکڑ کے اس سے بھی بدفعلی کرتے زبردستی، اور اگر کوئی بوڑھا ہوتا تو اس کو کنکریاں مارتے، ذلیل کرتے، اس کا سامان چھین لیتے، ان کو بھگا دیتے۔ اور چوتھا گناہ ان کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ مرد ہو کر بھی عورتوں والا لباس پہنتے تھے اور عورتوں کی طرح ہی چلتے تھے، عورتوں کی طرح ناز انداز سے اٹھنا بیٹھنا چلنا۔ یہ بھی ان میں بیماری تھی۔ یہ ساری بیماریاں اکٹھی ہو گئیں۔ اللہ پاک معاف کرے، میرے آقا کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی ہر وہ گناہ کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا۔ اگر پہلی امتوں میں سے کسی نے نعوذ باللہ ساس سے یا ماں سے زنا کیا، میری امت میں بھی ہوگا۔ کسی پہلی امتوں نے وضع غیر فطری کی ہے لڑکوں سے یا عورتوں سے، میری امت میں بھی یہ بلا آئے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لعن اللہ المشبہین والمتشبہات، اللہ ان مردوں پر بھی لعنت کرے کہ مرد ہو کے عورتوں کے کپڑے پہنے، اور اللہ ان عورتوں پر بھی لعنت کرے کہ عورتیں ہو کر مردانہ کپڑے پہنے۔
اب ایمان سے خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، غور کرو، یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہمارے سامنے۔ لڑکیاں جین پہن کے، پینٹ پہن کے، شرٹ پہن کے، بال لڑکوں کی طرح بوائے کٹ کرا کے دن دناتی پھرتی ہیں، دعوت نظارہ دیتی ہیں، اور کتنے مرد ہیں دیکھیں ان کا لباس جو ہے بالکل وہی رنگین کپڑے، ایسے کپڑے جو عورتیں پہنتی ہیں، اسی کے شرٹ ہیں، اسی کے قمیض ہیں۔ یعنی جو میرے آقا نے فرمایا بالکل حق ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں سے، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے دوستوں کے تو بڑے فرما بردار اور وفادار ہوں گے، لیکن والدین کے منکر نافرمان ہوں گے۔ دیکھ لیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دوستوں کے ساتھ تو بڑی قربانیاں ہیں، اور جی دوستی پالنی ہے نا، اگر دوستی جو ہے قربانی تو دینی پڑتی ہے، ماں باپ کے لیے کچھ نہیں۔ اب جب جرائم حد سے بڑھ جاتے ہیں، ہر چیز حدود سے نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، صیحہ کہتے ہیں ایک ایسی چیخ، ایسی آواز کہ اتنی زور سے نکلے کہ کان میں پردے پھٹ جائیں۔ سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے آواز دی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف لے کے پھر اوندا کیا، تو معنی یہ ہے کہ دونوں عذاب آئے، پہلے صیحہ کا عذاب آیا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ان کی بستیوں کو اٹھا لیا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے پر کے کنارے پر ساری بستیاں اٹھا لی اور آسمان تک لے گئے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو گرا دے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا، یعنی یہ نہیں کہ ایک پتھر دو پتھر نہیں، بارش کر دی گئی پتھروں کی۔ ہم نے برسات دی پتھروں کی ان پر، اور وہ پتھر بھی من سجیل، بات کہتی ہیں سجیل کا معنی ہوتا ہے سنگ و گل، یعنی کسی مٹی کو پختہ کر کے آگ میں پکایا جائے تو وہ بات کہتے ہیں سجیل سجین سے ہے، جہنم کے پکے ہوئے پتھر تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَأَمْرُكَ، مجھے محمد مدنی تیری حیاتی کی قسم، تیری زندگی کی قسم، اور یہ قسم اللہ نے حضور کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھائی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے آپ کے شہر کی بھی قسم کھائی، کسی پیغمبر کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ یہ شرف بھی صرف حضور محمد مصطفیٰ کو ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کسی، حالانکہ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا مجھے اپنے بچے کی قسم ہے، مجھے تیری زندگی کی قسم، تیری یہ شرک ہے، کفر ہے، لیکن اللہ کی مرضی جس چیز کی قسم کھائیں۔ مخلوق کے لیے منع ہے کہ پہلے تو قسم نہ کھایا کرو، اگر کھانی پڑے تو واللہ باللہ تاللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ لیکن خالق کی مرضی ہے، وہ جو چاہے وہ کبھی ستاروں کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کی کھائی ہے، کبھی دن کی کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی طور سینا کی کھائی ہے، کبھی تو زیتون اور انجیر کی کھائی ہے، تو اللہ کی تو مرضی ہے جو چاہے۔ تو اب جب عذاب آیا ان پہ برسات کر دی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، اور یہ ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے، اس کو بحر مردار بھی کہتے ہیں اور بحر میت بھی کہتے ہیں، اردن کے علاقے میں ہے۔ اور اس عذاب کا آج تک یہ اثر ہے کہ اس پانی میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔